أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے اپنے 18 ستمبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ قبرستان کو ایک دعوت دی تھی، یا ایک چیلنج کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ اگر وہ اس عاجز کو قرآن کریم میں سے کسی غلام کے حوالہ سے کوئی ایک ایسی مثال مجھے نکال کر دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو ایک غلام کی بشارت دی ہو، بشارت کے بعد غلام اس نبی کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اور پھر اس غلام کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی غلام کے متعلق، یعنی پیدا شدہ غلام کے متعلق اس نبی پر الہامی بشارتیں اس کی پیدائش کے حوالے سے نازل فرمائی ہوں۔ تو خاکسار نے جماعت احمدیہ قبرستان کے آگے یہ ایک چیلنج رکھا تھا اپنے 18 ستمبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں، کہ اگر وہ قرآن کریم میں سے اس قسم کی کوئی مثال مجھے دے دیں تو اس کے بعد خاکسار نہ صرف اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کرے گا بلکہ آپ لوگوں کو منہ مانگا انعام بھی دے گا۔ اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ایز اے محاورہ کہہ رہا ہوں، کہنی بھی چاہیے اتمام حجت کرنے کے لیے، وگرنہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو جس حق پر قائم فرمایا ہے، جو حق مجھے بخشا ہے، یا جو فضل اس عاجز کے شامل حال فرمایا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ اس قسم کی جو مثال ہے جو میں اپنے مخالفین سے مانگ رہا ہوں، یہ اس قسم کی مثال مل ہی نہیں سکتی قرآن کریم میں سے، لیکن اگر مل جائے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ جو ہے دائرہ بشارت میں آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اس قسم کی مثال مل جائے قرآن کریم سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے جس ذکی غلام کی محمدی مریم کو بشارت بخشی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ غلام 12 جنوری 1899 کو ان کے گھر میں پیدا کر دیا۔ وہ غلام، وہ مسلم موت پیدا جب ہو گیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اس کی سنت ہے قرآن کریم میں، پہلے نبیوں میں بھی یہ پائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام سم پر بھی پھر دوبارہ اسی پیدا شدہ غلام، یعنی جو 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوا، اسی کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ نے 11 اور الہامی بشارتیں بھی بار بار اس کی پیدائش کے متعلق نازل فرما دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر ایک ہمارے لیے ایک
جواز ہوگا کہ بھی اس قسم کی مثال چونکہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو یہ جو 11 الہامی بشارتیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے، بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق یہ سب کچھ ہوا تھا۔ لیکن اگر ایسی بات ہو جائے تو پھر ایک محاورتاً بات میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہو نہیں سکتی یہ باتیں، ایک قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں اللہ نے قائم فرمائی ہوئی ہیں، طریقہ کار ان کے خلاف باتیں ہیں۔ تو بہرحال خاکسار کے یہ جو دعوت تھی، خاکسار کے 18 ستمبر 2020 کے خطبہ جمعہ میں، یہ چیلنج جو تھا، میں نے جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے کو، ان کے مولویوں کو، ان کے ارباب و اختیار اور ان کے جالوں کو جو دیا تھا، اس کے جواب میں پھر اس کے بعد جناب خالد واسطی صاحب، یعنی ان کا اصل نام تو اکرم محمود صاحب ہے، وہ اپنا عرف ہے ان کا خالد واسطی، انہوں نے خاکسار کے اس چیلنج کو قبول کیا اور ایک مضمون لکھا، اور غالباً یہ مضمون پھر 24 فروری کو یا 25 فروری کو انٹرنیٹ پر ای میل فارم میں اس نے سب کی طرح روانہ کیا، میرے پاس بھی آیا۔ اور پھر خاکسار نے ان کا یہ چیلنج جواب جو ہے اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب۔ خاکسار نے ان کا یہ جواب جو انہوں نے لکھا ہے پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر خاکسار نے اپنے مورخہ 23 ستمبر 2020 کو اپنے لیکچر نمبر 90 یعنی 90 میں دوبارہ اس کا جواب دیا یہ خالد واسطی صاحب کا کہ جناب اپنا سکائپ پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو وہاں پر آنے کی تو بات ہی نہیں، ایک کہ گیند آپ کی کورٹ میں ہے، میں نے ڈالی ہوئی، اور میں نے الحمدللہ 1993 سے آج تک یہ بات ثابت کر کے دکھا دی ہے قبرستانی خلیفوں کے آگے، ان کے مولویوں کے آگے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو خبر دی تھی، وہ اس غلام کی بشارتیں 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہیں، اور ان بشارت برتوں یا اس مبشر الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے ملہم پر بالواسطہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ جو غلام ہے جس کو ملہم نے مسلح موت کا ٹائٹل دیا تھا، یہ تیرے گھر میں بطور جسمانی لڑکا میں نے نہیں پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 جون 1899 کو حضور صاحب کے گھر میں آخری چوتھا جو لڑکا تھا، ایک لحاظ سے وہ 5واں تھا، حضور صاحب نے ان کو چوتھا قرار دیا ہے اپنی کتاب تریاق القلوب میں۔ تو وہ اس کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں نرینہ اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ وسیع منقطع کر دیا، اور غلام کے متعلق ذکی غلام کے ساتھ یہ صفت ہے اس کی، پھر اور دوسری صفاتی نام ہیں ان کے ساتھ مبشر الہامی کلام کا سلسلہ یا الہامی بشارتوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے 6-7 نومبر 1907 تک جاری رکھا، اور ایک ٹوٹل 8 الہامی بشارتیں بعد میں بھی نازل ہوئیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ بتا دیا ملہم کو کہ یہ جو وجود ہے، یہ جو غلام ہے، یہ تیرا کوئی لڑکا نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کے لڑکوں کو اس الہامی پیشگوئی مسلموں کے دائرہ بشارت سے ہی باہر کر دیا۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ 6-7 نومبر 1907 کے بعد آخری جو الہامی بشارت ہے ذکی غلام کے متعلق، اس کے بعد یہ جماعتی احمدیہ میں پیدا ہوگا، پھر آگے اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو ملہم کی جسمانی نسل میں پیدا کر دے گا ایسے، اگر وہ چاہے گا تو اس کی روحانی جو نسل ہے، اوراد ہے، روحانی ضروریت جو ہے جماعتی احمدیہ ہے، اس میں کسی جگہ پر پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ تو میں نے اس کا جناب خالد واسطی صاحب کا وہ جو انہوں نے جواب لکھا ہے پڑھا، پڑھ کے میں نے کہا تھا کہ جناب سکائپ پر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف ایک قرآن کریم میں سے ایک مثال مجھے دے دیں جس سے پھر یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ پیدا شدہ وجودوں کے حوالہ سے ان نبیوں کو، ان پیدا شدہ غلاموں کے بارے بھی پھر الہامی بشارتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ ایک مثال مل جائے گی، اس کے بعد یہ معاملے سارے ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا چاہتا ہوں یہ خالد واسطی صاحب کا چند میں ایک اقتباس پڑھوں گا شروع میں ان کے، جو انہوں نے جواب لکھا ہے میرے چیلنج کو قبول کر کے۔ وہ لکھتے ہیں
جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسخت جواب۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے 18 ستمبر کے خطبہ جمعہ میں چیلنج دیا تھا کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ مجھ سے موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا ہونا تھا تو آپ اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لیں گے اور منہ مانگا انعام بھی پیش کریں گے۔ خاکسار نے آپ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے آپ کو سکائپ یا زوم پر آ کر بات چیت کرنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے اپنے لیکچر نمبر 90 میں خاکسار کی 2 منٹ پر مشتمل وہ تحریر پڑھ کر سنائی جس میں آپ کا چیلنج قبول کیا گیا ہے۔ ایک بات انہوں نے کہی ہے، آگے وہ کہتے ہیں، میرا پیغام پڑھتے وقت آپ نے حسب عادت ایک بد اخلاقی اور بد دیانتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و اقدار کے مطابق اگر کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو اس کا جواب انہی یا ان سے بہتر الفاظ میں دینا چاہیے۔ یہ بات تو آپ بڑی ٹھیک معقول کر رہے ہیں، شریفانہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا عملی رویہ کیا ہے؟ خالد واسطی صاحب، آپ کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آگے جا کے میں تفصیلی آپ کو بات بتاؤں گا کہ آپ کس کیٹیگری کے آدمی ہیں۔ یہاں پر یہ السلام علیکم مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن عملاً اپنی زندگی کا کیا حال ہے؟ آپ اپنے مخالف کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر ان سے ایسی چیزیں نکال کے کلپ بنا کے پھر اس کے پر حملے کرتے ہیں۔ یہ آپ کا دھندا ہے۔ یہاں پر آپ بڑی معقول باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی خالد واسطی صاحب تو بڑا معقول اور کشیف آدمی ہے، جبکہ میں آپ کی حقیقت بتاؤں گا آگے چل کر کہ آپ کیسے انسان ہیں، کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے آگے آپ لکھتے ہیں، میں ظاہر ہے آپ کی تحریر میں پڑھ رہا ہوں اور یہ بے بنیاد باتیں اناپ شناپ آپ نے بقائے اس کے متعلق، بہرحال میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، سامعین بھی سن لیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، آپ شاید اس لیے ان شاعر سے بے بہرا ہیں کہ بقول آپ کی پیدائش ایک جنگل میں ہوئی جہاں کوئی ناظرہ قرآن پڑھانے والا بھی نہ تھا۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں تو خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل میں پیدا ہونے والے کو، جس کو بچپن میں قرآن کریم نازلہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہوا، یعنی ایک لحاظ سے امی تھا، میں ایسی امی تھا جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک دن اسکول نہیں گئے تھے، مادری زبان تھی ان کی عربی، لیکن وہ امی تھے پڑھنے لکھنے میں۔ اللہ نے مکہ میں بڑے بڑے حکم جو ابو الحکم بنے پھرتے ان کو رد کیا، ان پر منہ کے تھوکا، اس امی انسان کو چنا۔ ایسے مجھے بھی فخر ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کو جنگل میں پیدا کیا اور اس کے حالات ایسے تھے بچپن میں کہ وہ کسی سے قرآن کریم نظرہ بھی نہ پڑھ سکا، اس کے لیے پھر یہ عظیم و شان چلہ ہوشیار پور میں جو اللہ تعالیٰ نے بہت نشان رحمت دیا تھا محمد مریم کو، اس کی اس عظیم فضل کا اللہ نے اسے مرد بنایا۔ یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ جو کرتے پھر رہے ہیں، تماشے کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، میں انشاءاللہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ آپ کی یہ جو ان باتوں کی کیا حقیقت ہے، سب جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں آپ، حیرت ہے کہ یہ ابتدائی اخلاقیات بھی آپ نہ سیکھ سکے۔ بددیانتی اور دھوکہ دہی آپ نے اس طرح کی کہ مضمون کے آخر میں وسلام خالد واسطی لکھا ہوا تھا، جسے آپ نے تحریف اور دھوکہ دہی سے وسلام ایک قبرستانی جیالہ پڑھا۔ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اگر میں نے جیالہ کہہ دیا تو اس میں کیا گناہ کر دیا ہے، کیا بد زبانی کر دی ہے۔ جیالہ کوئی گالی تو نہیں ہے، بد زبانی میں ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہوتا ہے، سیاست کی دنیا میں جو پیپلز پارٹی میں بہت سارے جیالے ہیں، نون لیگ میں بڑے جیالے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں بڑے جیالے ہیں، اس طرح مذہبی کی دنیا میں بڑے جیالے ہوتے ہیں۔ جیالے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی سیاسی جو وابستگی ہے اس کی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ یا کسی مذہبی جماعت میں کسی مذہبی بندے کے ساتھ عقل و شعور سے فارغ ہو کر بغیر سوچے سمجھے اس انسان کی اس کے مذہب پر تل جانا، ہر طرح اس کا معامن اور مددگار کرنا، ہر طریقے کی اس کے مدد کرنے کے لیے بڑے جوش کے ساتھ کام کرنا دن رات، اس قسم کے لوگوں کو جیالہ کہتے ہیں۔ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ تو کوئی گالی نہیں ہے، عام پاکستان میں چلتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی اس کو برا نہیں مناتا، ٹھیک ہے۔ ہر سیاسی پارٹی میں بھی جیالے ہوتے ہیں، مذہبی جماعتوں میں بھی جیالے ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں آپ جانتے ہیں کتنے جیالے ہیں۔ تو میں تو یہ جیالے اکثر لفظ آپ لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ آپ کے رویے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی جماعت ملت قبرستان کے جیالے ہیں۔ جیالہ کو گالی نہیں ہے، کوئی بد زبانی نہیں ہے۔
اگر میں نے آپ کا نام نہیں پڑھا اور صرف میں نے یہ کہہ دیا کہ ایک قبرستانی جیالہ، میں نے تو جو چیلنج دیا ہے 18 ستمبر 2020 کا خطبہ جمعہ، اس میں بھی آپ کو میں نے جیالہ ہی کہا ہے، جیلوں کو میں چیلنج دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ گالی تھی جیالہ تو اس وقت مجھے اپنا کہتے نا کہ جناب آپ جیالے نہ ہمیں کہیں، ہمارے نام لے یا جو بھی کہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی چھوٹی بچوں والی باتیں ہیں جو آپ نے اعتراض اٹھائے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ جسے آپ نے تحریف اور دھوکہ دہی سے بسلام ایک قبرستانی جیالہ پڑھا، آپ کی یہ حرکت قرآنی حکم ولا تنابزوا بالالقاب کی صریح خلاف ورزی ہے، جو کسی شریف آدمی کو زیب نہیں دیتی، کجا یہ کہ وہ ماموریت کا دعوے دار ہو۔ جناب میں ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کتنے شریف آدمی ہیں، کتنے کہ دین اسلام کی تعلیم پر جو اللہ نے قدر تمہیں فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس پر چھڑا نہ چلاؤ، اس پر حملہ آور نہ ہو۔ قرآن کی واضح تعلیم ہے، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ اور آپ کیا کرتے ہیں اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، میں آگے چل کے بتاؤں گا لوگوں کو، اور آپ کو بھی بتاؤں گا کہ آپ کے رویے کیا ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر لوگوں کو کیا پتہ کہ آپ کس کیٹیگری کے بندے ہیں، کتنے آپ فریب کار اور مکار بندے ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ۔ جن کے ساتھ یہ فریب آپ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کس کماش کا بندہ ہے یہ۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی بد اخلاقوں کی فہرست پہلے ہی بہت طویل ہے۔ الحمدللہ خالد واسطی صاحب، مجھے فخر ہے، آپ اکثر چرچا کرتے ہیں اپنی ای میلوں میں کہ جمبا صاحب بچپن میں قرآن کریم ناظرہ بھی نہ پڑھ سکے، یعنی میں عیب نکالتی ہیں اور اس کی تشہیر کرتے ہیں لوگوں میں تاکہ لوگ ڈسکریج ہو جائیں، اس کے دعوے کی طرف توجہ نہ کریں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جمبا صاحب بچپن میں نمازیں بھی، بلکہ ایک میں تو کہہ دیا روزے نہیں رکھا کرتے تھے، نہ نمازیں پڑھا کرتے، حالانکہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے، اگر کوئی ایسی چیزیں ہوتی کہ میں سمجھتا کہ میری خرابیاں ہیں، میں تو بڑے فخر کے ساتھ ان سب چیزوں کا اپنے کتاب غلام مسیح الزمام کے مقدمہ میں ذکر کیا ہوا ہے، بتایا ہوا لوگوں کو۔ خاکسار نے تو اس زمانے میں مرزا طاہر کیا کھول کے یہ سب چیزیں رکھ دی تھیں، میں نے تو کچھ پایا ہی نہیں اپنے متعلق کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر میں بتاؤں گا اسی لیکچر میں، یہ خدا کا فضل ہے مجھ پر جو ہوا کہ جس نے آپ جیسے مولویوں کو گھر پیدا ہوئے لوگوں کو رد کیا۔ آپ اس لائق ہی نہیں تھے، آپ جیسے لوگوں کے منہ پر تھوکا اللہ نے، اور اس عاجز کو جس کو جنگل آپ تانے دیتے پھر رہے ہو، جنگل میں پیدا ہوا، قرآن کریم نظر نہیں پڑھ سکا، نمازیں نہیں پڑھا کرتا تھا۔ الحمدللہ آپ کو اس لیول سے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے۔ یہ لوگ اگر یہ سوچتے پھر یہ تقویٰ ہوتا، آپ کا معقولیت ہوتی کہ یار ہم لوگ مولویوں کے گھر پیدا ہوئے، بڑے نیکی، قرآن بھی پڑھے سیکھے، ہم نے تربیت دان ہیں، اور جماعتی عمل میں بڑے حافظ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، خلیفے بڑے ہیں، عمرہ، ناظران، معلمین، مربیان سارے تھے اس جماعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رد کیوں کیا؟ اور وہ پیش ہوئی چلا و شارپوں میں جو محمدی مری پر نازل کی تھی، معود نشان رحمت کی، معود ذکی غلام مسیح الزماں کی، جس کو مرزا غلام صاحب نے مسلم موعود کا ٹائٹل دیا، اس کے لیے ایک ڈاور میں، ایک جنگل میں پیدا ہونے والے ایک بچی کو کیوں منتخب کیا؟ اس کے لیے جو بیچارہ بچپن میں یتیم ہو گیا 6 مہینے کا جب تھا، پھر ایسے حالات تھے وہاں پر، کوئی پڑھا لکھا ہی نہیں تھا جو مجھے قرآن کریم ناظرہ پڑھاتا۔ بہرحال دنیاوی علم پھر میں نے پڑھا، میری والدین نے داخل کر دیا میری ماں نے اسکول جا کے، وہ انشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا میں پڑھا۔ جو لوگ میرے کلاس فیلو ہیں دنیا میں وہ جانتے ہیں میں کس طریقے سے پھر پڑھا، میری دنیاوی علم کیسا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ چیزیں لکھتے ہیں بار بار، تو یہ آپ کا ایک لحاظ سے آپ میری کمزوریاں لوگوں کے آگے رکھ رہے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ تھوڑے سے بھی تقویٰ شعار بندے ہوتے، معقول ہوتے، آپ کو کسی قرآنی تعلیم کا یا دین اسلام کا کوئی تھوڑا شعور ہوتا، آپ اس بات کو سوچتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اے لوگوں کہ جماعتی احمدیہ میں بڑے بڑے خلیفے، علماء تھے، ناظران تھے، وکلاء تھے، عمراء تھے، مربیان تھے، حافظ قرآن تھے۔ 100 سال میں اتنی بڑی ٹیم تیار کی ہوئی جماعت احمدیہ میں نام نہاد خلیفوں نے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو رد کر دیا؟ مولویوں کے گھر، آپ بھی مولوی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آپ سب کو خدا نے رد کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ڈاور میں ایک جنگ میں پیدا ہونے والے ایک شخص کو، عبدالغفار جمبا کو، اور جو بیچارہ بچپن ہی یتیم ہو گیا
اور جس ماحول میں جنگل میں پیدا ہوا اس کو پڑھانے والا ہی نہیں تھا قرآن کریم. اور پھر یہ بھی کہ زمیندار جو لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے، جو بھی ذمہ دار دنیا میں احمدی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ عام کاشتکار لوگ جو ہوتے ہیں، کوئی لینڈ لارڈوں کی میں بات نہیں کر رہا، رئیسوں کی، عام کاشتکار جو 10-20 ایکڑ کے مالک ہوتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کا کام ہی ایسا ہے جس میں وہ اگر ہم کہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ نماز کو قائم کرے، ہر نماز ٹائم پہ پڑھے، مشکل ہے بہت. وہ کام ہی اس قسم کا ہے کھیتی باڑی کا کہ اس میں نمازیں بار قضا ہو جاتی ہیں اور نہیں ٹائم سے پڑھی جاتی. اگر مجھ سے بھی یہ نمازیں ٹائم پر بعض نہیں پڑھی گئی، میں نے تو اس کا ذکر اپنی خوابوں میں مرزا صاحب نے فرمایا تو میں نے اسی طرح بیان کی ہوئی ہیں، میں تو کوئی چھپایا ہی نہیں. اگر کوئی چھپانے والی بات ہوتی ہے، اگر میری کوئی کمزوری ہوتی تو میں بتاتا ہی نہ. جو میرا صاحب نے خوابوں میں مجھے کہا فرمایا وہ میں نے بیان کیا، کیونکہ یہ اللہ کا فضل اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ان چیزوں کو اگر میں بتاتا ہوں لوگوں کو، لوگ میرا کیا کر لیں گے؟ اللہ نے مجھ پر معمور فرمایا، اللہ نے مجھ پر اپنے رحمت کی چادر لپیٹی. کوئی اللہ کی رحمت، اللہ کا یہ فضل مجھ سے چھین نہیں سکتا. میں کیوں غلط بیانی کروں لوگوں کے آگے؟ اور یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہوئی ہیں کہ کاشتکاروں کے گھروں میں ذمہ دار چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایسی ذمہ داروں میں کام میں مصروف ہوتے ہیں، ان سے نہیں بعض کا ہر نماز ٹائم پر نہیں پڑھی جاتی. تو یہ چیزیں ہیں، مطلب کہ میں بھی ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں، اور پھر یتیم ہو گیا بچپن میں، تو نہ قرآن کریم بچپن میں پڑھ سکا. تو اسکول میں جاتا ہوں میں، پھر شروع ہو گیا، پھر میں نے دنیاوی علم حاصل کیا اور ایم اے کیا، اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کیا جس طرح کہ حق ہوتا ہے کرنے کا. اور میں تقریباً آپ کے نامزد خلیف سے زیادہ آیات پڑھتا ہوں قرآن اپنے خطبوں میں، اپنے لیکچروں میں. اور کبھی دیکھا ہے کہ میں نے غلط کو قرآن پڑھا ہو؟ آپ کے نامزد خلیف سے بہت بہتر پڑھتا ہوں. وہ شخص ہوں میں جس کو قرآن کریم نظر بھی نہ پڑھنا نصیب ہوا بچپن جنگل میں. اور آپ کا یہ نامزد خلیفہ جو منا پھرتا ہے، مرزا منصور صاحب کا بیٹا، کہاں پیدا ہوا، کہاں پلا، کن کا بیٹا ہے، کس جگہ پر اس کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس کو بھی کہنا کہ کوئی 2-4 ایتے پڑھ کر آپ کو سنائے. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے اعتراض کرنے، بے بنیاد باتیں کرنی جناب خالد واسطی آسان ہوتی ہیں. آپ نے مرنا ہے، میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آپ نے مرنا ہے. یہ جو سب کچھ آپ لکھ رہے ہیں میرے متعلق، جو بھی آپ کا ریکارڈ ہے وہ سب اکٹھا ہو رہا ہے. میرے لیکچر، میرے بیانات، میرے مضامین، سب کو اکٹھا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے. سب کچھ یہ سب ایک مقدمہ ہے. یہ نہ کرنا کہ آپ چھوٹ جائیں گے اس سے. یقیناً میں صادق ہوں، اور میں تو مبالغہ کے لیے تیار ہوں ہر لمحہ. تو آپ سب لوگوں کے لیے کہ آؤ میرے ساتھ مبالغہ کر لو، مناظرہ کرو. نہیں، آپ نہیں نہ مناظرہ کرتے ہیں نہ میرے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا وجہ ہے؟ کون ڈرتا ہے مناظروں سے اور مبالغوں سے؟ وہ لوگ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. مرزا طاہر کا میں نے وہ 25 دسمبر 1985 کا غالباً خطبہ جمعہ ہے یا 86 کا، وہ بار بار ان کے حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنائے ہوئے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جب دو بندوں کے درمیان بات ہوتی ہے، جس کے پاس حق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے قاطع، اس کی بات میں ایک شوکت ہوتی ہے. وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ڈگمگائے. ہاں، جو مقابل میں جس کو پتا ہوتا ہے کہ شاید یار یہ بات میں کہوں غلط تو نہ ہو، شاید ٹھیک ہوگی غلط نہیں ہوگی، تو اس کے پاؤں میں اس کے ثبات قدم میں ختم ہو جاتے ہیں، اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. مرزا طاہر میرے دعوے کے بعد آخر آپ دیکھیں اس کا کیا حال تھا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا. یہ ہے ایک صادق انسان کی صداقت کا روپ. تو بات یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ سچا ہو اور اس کو پتہ ہو، عقل یقین ہو کہ اللہ نے مجھے مامور فرمایا ہے، اور وہ مناظرے سے یا مبالغے سے بھاگے. کیوں بھاگے بھائی؟ اور کسی سے ڈرے کہ لوگ مجھے مار دیں گے. مار دیں یار، اس میں یہ کیا ہے؟ کبھی میرے وجود میں کوئی ایسا ڈر نہیں پیدا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل میرے ہمہ وقت میرے ساتھ ہے، اس کی مدد میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتے فزیکل حقوں کے ساتھ، ہمہ وقت میری وہ حفاظت کرتے ہیں. ہمیشہ میں ان کی حفاظت میں رہتا ہوں جہاں پہ بھی ہوتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ مناظرے سے بھی بھاگ رہے ہیں، مبالغے سے بھی بھاگتے پھر رہے ہیں میرے آگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کا بشیر الدین محمود کے دعوے میں کوئی جان نہیں، اس کا دعوی جھوٹا ہے. کیونکہ
یہ مطلب کہ مثال جس کا میں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے یہ کوئی غیر اللیجیٹمیٹ کوئی مطالبہ نہیں ہے، ناجائز مطالبہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اگر میرا یہ مطالبہ ناجائز ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ 1 صدی قبل میرے آقا محمد مریم مرزا غلام صاحب نے جو پھر مخالف مولویوں سے یہ مطالبہ ایک آیت کا کیا تھا حیات مسیح کے حوالہ سے، تو پھر یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کا مطالبہ بھی پھر نعوذ باللہ من ذالک، میں تو کہوں گا نا نعوذ باللہ من ذالک، ان کا بھی ناجائز مطالبہ تھا۔ اگر آپ جیسے کہتے ہیں میرے متعلق کہ جنبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکہ جواب، آپ میرے اس مطالبے کو خلاف عقل و منطق کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کہہ دیں فتویٰ دے دیں مرزا غلام صاحب کے متعلق بھی 1 صدی قبل جب دلی میں انہوں نے ایک اشتہار شائع کیا، مخالف مولویوں کو اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے بلایا، تو آگے انہوں نے رکھ دیا۔ میں حوالہ بہتر ہے کہ میں حوالہ آپ لوگوں کو آگے پڑھ دوں، عام سامعین بھی سن لیں، کہ پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، ایک مثال مانگی ہے میں نے، اس میں کیا خلاف عقل بات ہے اور کیا اس میں خلاف منطق کوئی بات ہے؟ پھر تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسی سنت پر میں عمل پیرا ہوں جو مرزا غلام صاحب کی سنت تھی مخالف مولویوں کے خلاف۔ حضور صاحب کا میں حوالہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں بامقام دہلی مرخہ 2 اکتوبر 1891 کو حضور السلام اپنے ایک اشتہار میں ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 تا 236 ہے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو۔ دعویٰ ان کا تھا مسیح موعود ہونے کا، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں، اپنے دعوے کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں تیسری شرط یہ کہ بحث وفات حیات مسیح میں ہو اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اسہل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر الترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اپنا دعویٰ ان کا تھا مسیح موعود ہونے کا، وہ کیا فرما رہے ہیں مخالف مولویوں کو؟ آگے حضور لکھتے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا، بس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ یہ خالد واسطی صاحب، یہ مرزا غلام صاحب کا دعویٰ تھا مسیح موعود ہونے کا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔ وہ تو کہتے ہیں میرے مسیح موعود کے دعوے کی ضرورت ہی نہیں، پہلے ادھر آئیے۔ خاکسار کا بھی آج یہی موقف ہے کہ جناب میرے دعوے کو چھوڑیے، میری پیشگوئیوں کو چھوڑیے، وہ پوری ہوں گی نہیں ہوں گی یہ باقی باتیں ہیں۔ پہلے آپ جماعتی امجد قبرستان کے نام نہاد خلیفہ صاحب، ان کے مولوی، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جالے، یا میں آپ کا نام لیتا ہوں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ حضرت مولانا اکرم محمود صاحب عرف خالد واسطی صاحب، امید ہے آپ اب راضی ہو گئے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو مثال مانگتے ہیں یہ خلاف عقل اور خلاف منطق آپ کا مطالبہ ہے۔ کیا مرزا غلام صاحب نے یہ جو مطالبہ کیا تھا خلاف عقل و خلاف منطق مطالبہ تھا؟ نہیں۔ آپ کہہ دیں پھر ان کے متعلق، میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تو کہتا ہوں بالکل ٹھیک انہوں نے کام کیا تھا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں یعنی وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا۔ آج میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے ایک مثال قرآن کریم سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بزرگ نبی کو کسی غلام کی بشارت دی تھی، اور بشارت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ نبی کے گھر میں وہ غلام پیدا کر دیا، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت ذکری علیہ السلام ہوں، حضرت موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ غلام پیدا کر دیا۔ غلام کے پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بزرگ نبی پر اس پیدا شدہ غلام کے متعلق الہامی بشارتیں اس کی پیدائش کے حوالے سے نازل فرمائیں۔ ایک مثال دے دیں تو یہی مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن کریم سے حیات مسیح کے متعلق ثابت کر دیں کہ وہ آسمان پر گئے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کی کسی ایسے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ کوئی انسان زندہ بجسم مسیح آسمان پر جا سکتا ہے،
تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا. آج میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اس میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے، وہ خلاف عقل اور خلاف منطق مطالبہ میرا کہاں ہے؟ میں تو وہی بات آپ لوگوں کے آگے رکھ رہا ہوں جو مرزا غلام صاحب نے ایک صدی کر مخالف مولویوں کے آگے رکھی تھی، اور ان کا جائز مطالبہ تھا کہ جی میرے دعوے میں بعد میں بحث ہوگی، پہلے حیات مسیح کی فیصلہ کر لیں کہ حیات مسیح کیا مسیح اسلام واقعی زندہ ہے اور آسمان پر بیٹھا ہوا ہے. قرآن اس کی تائید اور تصدیق کرتا ہے. اگر نہیں کرتا تو پہلے رد کر دو، اپنے اس جھوٹے دعوے سے الگ ہو جاؤ کہ جی نہیں، وہ دعوے حیات مسیح کا عقیدہ جھوٹا ہے. اس کے بعد پھر میرے دعوے کی باری آئے گی، دعویٰ مسیح موت کی. ایسے ہی میں کہتا ہوں کہ پہلے اس میں فیصلہ ہو جائے کہ کیا ایسی مثال قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پر کسی غلام کے حوالہ سے بشارت نازل فرمائی ہو، بشارت کے بعد غلام اس کے گھر میں پیدا کر دیا ہو، اور غلام کے پیدا کرنے کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ اس پیدا شدہ غلام کے متعلق اس کی پیدائش کے حوالے سے الہامی بشارتیں اس نبی پر نازل کرتا رہا ہو، 1 2 نہیں 11 انہیں نازل کر دی ہوں. اگر یہ بات قرآن کریم میں سے کسی نبی کے حوالے سے ثابت ہو جائے، اس کے بعد پھر میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے دعوے پر انسسٹ کروں. تو پھر اس میں ایک جواز پیدا ہوتا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے حوالے سے کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو ایک موعود نشان رحمت کی بشارت دی تھی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورت مریم میں موعود نشان رحمت جو ہے وہ ذکی غلام بنتا ہے. پڑھے سورت مریم کو. 2 وجود ہیں چلہ ہوشیارپور کی الہامی پیشگوئی میں، ایک وجی اور پاک لڑکا اور دوسرا ایک ذکی غلام. اور یہ ذکی غلام ہے جو نشان رحمت ہے، اور اسی نشان رحمت کو محمدی مریم مرزا غلام صاحب نے موعود مسلح کا ٹائٹل دیا تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں، میں نے بارہا اپنے مضمونوں میں اور خطبات میں بتایا ہے کہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں کہ مسلح موعود کی پیشگوئی ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے: اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. میں نے بارہا بتایا ہے کہ حضرت مرزا غلام صاحب کا یہ فرمانا اس طرح ٹھیک بنتا ہے کہ اس الہامی پیشگوئی کے 4 حصے ہیں، اور یہ مسلم موعود سے متعلق الہامی پیشگوئی تو پہلے الہامی فکرے سے شروع ہو جاتی ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہاں سے مسلم موعود کی پیشی شروع ہو گئی، اللہ نے اسے نشان رحمت قرار دے دیا. آگے دوسرا حصہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ 2 وجودوں کی بشارتیں دیتا ہے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. سٹاپ. ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. سٹاپ. ذکی غلام کے آگے ملم لکھتا ہے بریکٹ میں جب اشتہار شائع ہوتا ہے لڑکا. یہ وہ اتحادی غلطی ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا تھی اس میں کہ میرا بندہ یہ لکھ دے، اور پھر ساری زندگی وہ ملہم جو ہے اس ذکی غلام کو، اس مسلح موعود کو، اس موعود نشان رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتا رہا، اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس کا زیر ادھر پھیر دیا. اور پھیرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب وہ فوت ہو کے اس دنیا سے چلے جانا تھا، اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اولاد کی اور اس کی جماعت کی ٹیسٹ کرنا تھا، آزمائش کرنا تھی کہ کیا وہ واقعی مومن ہے مرزا غلام صاحب کے، اور مرزا صاحب علیہ السلام کے الہامی کلام کے مومن ہیں کہ چھوڑ دیں گے. وہ اللہ کو علم تھا کہ اس میرے بندے کی وفات کے بعد کیا اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے، کیا چند چڑھانا ہے انہوں نے. اور بشیر الدین محمود نے پھر وہ چند چڑھائے. پھر دیکھ رہے ہو کیا کر کے گند کیا پیا ہوا جماعت سے، کس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو. یہ سارا کارنامہ کیا درا مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ہے، جس نے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر جماعت پر قبضہ کر کے عملاً ایک لحاظ سے خدا تعالیٰ کو بھی فارغ کر دیا، اور محمد علیہ السلام کو بھی فارغ کر کے بیٹھ گیا، اور قرآن کریم کو بھی فارغ کر دیا، اور مرزا غلام صاحب کو بھی فارغ کر دیا. مرزا غلام صاحب کی احمدیت یعنی فرمودات تحریری اور آپ کے الہامات کو بھی چھوڑ دیا اس نے. لیکن نام لیتا رہا ساری زندگی، اللہ کا بھی نام لیتا، بار بار لیتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا رہا، اور قرآن بھی اتنے پڑھتا رہا، تفسیریں کبیریں کرتا رہا. مرزا غلام صاحب کی بھی الہام پڑھتا رہا، مرزا غلام صاحب کے حوالہ بھی پڑھتا رہا، لیکن اندر سے بالکل وہ شخص ہر چیز کو چھوڑ چکا تھا. وہ بندہ وہ مذہبی تھا ہی نہیں. میں نے بچپن میں ربع میں جب میں پڑھ رہا تھا، کوئی پرانا اخبار الفضل میرے گھر میں کہیں آ گیا، یا کوئی میں نے کوئی چیز لی ہوگی، کوئی سودا جو اس نے دے دیا مجھے، کیونکہ وہاں پر وہ ردی چلتی تھی. میں نے وہاں پر خود میں حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں، میں نے مرزا بشیر الدین محمود کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی وہاں پر اس الفضل کو. حالانکہ میں نہ کوئی مذہبی بندہ، میں ایک غریب آدمی اور اپنا غریب خاندان میں پیدا ہوا،
دن رات محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، بڑی دیانتداری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، اور الحمدللہ بڑا اچھا اللہ نے جزا بھی دی ہے مجھے۔ ہر امتحان میں بہترین اعلیٰ نمبر میں پاس ہوا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے وہ اس اخبار میں خود پڑھا، مرزا بشیر الدین محمود کا وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایک، کہ یہ برصغیر کے مسلمان جو ہیں اتنے سادہ لوگ ہیں، ان کے آگے اسلام کا نام لے لے کر آپ بے شک ان کے اندر کمیونزم داخل کر دیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، لیکن نام لیتے رہیں اسلام کا، دین اسلام دین اسلام، اندر بے شک وہ کمیونزم لے آئے۔ میں حلفاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی۔ میں چونکہ غیر مذہبی بندہ، ایک احمدی سادہ پیدائشی احمدی اور جاننے والا کہ مرزا غلام حسن بالکل سچی ہے، یہ جماعت سچی ہے، اس وقت تو میں ان خلیفوں کو بھی سچا ہی سمجھا تھا، بھی سچی خلیفے ہیں، خلافت سچی ہے اور آنسم سچی ہیں، سارا ایک مخلص جو ہوتا ہے احمدی، اور وہ تھا میں۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ اتنا یہ بندہ گہرا آدمی تھا، اتنا چلاک آدمی تھا کہ یہ لوگوں کی اس نے ذہن پڑھ لیے، سارے برصغیر کے عام مسلمانوں کے بھی، یہ کس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ ان کو اسلام کا نام دے کر جو مرضی ان کو جھانسی دے دو، ان کو کوئی پتہ نہیں لگے گا۔ اب خود سوچیں، فیصلہ کریں کہ اس شخص نے جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر انہوں نے قبضہ کر لیا، اس نے جماعت احمدیہ میں کیا کچھ نہیں کیا ہوگا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، احمدیوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ یہ سارے ڈرامے اس نے کیے ہیں، جھوٹ بولے۔ 1908 میں وہ ایسے مضمون لکھتا ہے، سادوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، کہ یہ جو وجود ہے، یہ پانچواں لڑکا جو جس کی اللہ تعالیٰ نے میرا صاحب نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک پانچویں لڑکی کی بشارت دی ہے، اس پر یہ ساری اعلامی پیش ہوئی مسلم بہت جو ہے، اس کے متعلق وہ اپنے مضمون جو ہے انوار العلوم جلد 1 صفحہ 146 سے 152 تک پڑھیں آپ، میرے الغلام.com پر پڑھیں آپ، وہاں پہ غالباً نیوز نمبر کوئی ہے، وہ پڑھیں، میں نے حوالے دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ لکھتا ہے کہ یہ بندہ تو آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، لیکن یہ اصرار ضد کرتا ہے کہ میرا صاحب کی جسمانی نسل میں ہوگا، جبکہ یہ بھی غلط کہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مان لو جی جسمانی نسل میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، لیکن وہ لڑکوں کو تو خود مان رہا ہے کہ جی ہم تینوں بھائی جو ہیں زندہ، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا شریف بشیر احمد، مرزا شریف احمد، تو اس پیش گوئی سی بات ہے، مطلب کہ ہم تو ہے ہی نہیں اس کے مصداق۔ وہاں پر یہ پڑھتا ہے ذکی غلام کے متعلق، یحییٰ کے متعلق، اور انا نبشرو کا بے غلام حلیم جنزل المنزل مبارک، بارہا میں نے یہ پڑھے ہیں، یہ الہام پڑھے ہیں، اور یہ کہ مظہر الرقیب اللہ کان اللہ نزل من السماء، قطعی نشانی اس مسلم موت کی، اس ذکی غلام کی، وہ اس موت نشان رحمت کی ہے، یہ مظہر الاول بالآخر مظہر الرقیب اللہ کان اللہ من السماء۔ خالد واسطی صاحب، میں بعض اوقات آپ کی حالت پر حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا آپ اس عزیز کے متعلق گناہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا تھا مظہر الاول بالآخر مظہر الحق والعلا۔ میں نے بعض آپ کی تحریر دیکھیں کہ جس میں آپ اس عزیز کے متعلق اس کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ مظہر الکذب اور مظہر الافتراء، اس قسم کی باتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس عزیز کے متعلق یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا سوچئے۔ اگر میں بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میتھمیٹک میں بعض اوقات فرض کر کے سوال حل کرتے ہیں، فرض کریں A=B، میں فرض کر کے کہتا ہوں آپ کے آگے کہ اگر میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ تعصب میں اندھے ہو چکے ہیں، آپ کی اور اناد میں آپ نے نفس نے شیطان نے آپ کی آنکھیں بند کر دی ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا میری سچائی کیا۔ اگر میں سچا ہوا تو پھر میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا پھر کیا بنے گا؟ یہ جو میرے متعلق سب کچھ یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں، آئے دن مضمون لکھتے ہیں اور میرے متعلق بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسے مدعیان جو کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بد زبانی کرتے پھر رہے ہیں، گستاخیاں، اور قرآن کریم کو منسوخ کرتے پھر رہے ہیں، دین اسلام کو منسوخ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعض برگزیدہ نبیوں پر بہتان اور تہمتیں لگاتے پھر رہے ہیں، آپ ان کے معاون اور مددگار بنے پھرتے ہیں اور سوچتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے محمد نصراللہ صاحب نے 3-4 دن پہلے بتایا کہ یہ سارے وہ اطہر علی صاحب جو ویڈیو بنا رہا ہے 5-8 منٹ کی جو بناتا ہے، وہ تو مجھے محمد نصراللہ صاحب نے بتایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مائنڈ نہیں کریں گے اس بات کا، کیونکہ انہوں نے بتایا مجھے، انہوں نے کہا کہ وہ بندہ تو عربی بھی نہیں جانتا، یہ سارے خالد واسطی صاحب، خالد احمدی صاحب، یہ سارے یہ لوگ ہیں جو ان کو لکھ کے بھیجتے ہیں۔ اگر خالد واسطی صاحب میں سچا ہوا، آپ نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے،
اور جس کی آپ مت کرتے پھر رہے ہیں وہ اعلان کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس نے بہت جرم کیے تھے. یہ جتنی لڑائیاں چل رہی ہیں دنیا میں ان کے وہ بانی تھے. وہ بندہ کہتا ہے اس کی باتیں. آپ اس کے معاون اور مددگار اس کی بیک اپ کرتے رہے ہیں, اس کو تھاپی دیتے پھر رہے ہیں. اور اس عجز کے بالمقابل اس کی مدد کا آپ کا کیا بنے گا پھر؟ کیونکہ میں اس مدعی کو ایک کاذب, ایک مفتری اللہ جانتا ہوں. اس کے عقائد ہی کفری ہیں. اس سے کیا بندہ بات کرے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے, میں نے چھوڑ دیا ان باتوں کو. اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی وہ دعوے کرتا پھر رہا ہے, لوگوں کا حق نہیں ہے کہ کسی کی جان پر حملہ کرنا. ٹھیک ہے, وہ دعویٰ کرے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت ہے اپنے نبیوں کی, تو انشاءاللہ وہ خود ہی اپنے بتا دے گا بھی آپ کیا کر رہے ہیں. تو لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اس کی جان پر حملہ کریں, اس کو ہلاک کریں. یہ غلط بات ہے. بھلے کوئی خدا کا دعویٰ کر دے بھائی, اللہ جانے وہ بندہ جانے. بندے تو سارے اللہ کے ہیں, ہمارا اس میں کیا دخل ہے؟ تو میں خالد واسطی صاحب کہتا ہوں کہ یہ جو سارے آپ کام کرتے پھر ہیں, سوچ لیں کہ پھر کیا بنے گا. اس کے بعد میں سامعین کرام کچھ چند باتیں اور بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورت روم کی آیت نمبر 59, 60 اور 61 میں فرماتا ہے, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لَا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی امثال بیان کر دی ہیں, یعنی حقائق بیان کر دیے. یہ ایسی کامل کتاب ہے جس کو ایک نام نہاد مدعی نبوت جو فرینکفرٹ میں اس کو منسوخ کرتا پھر رہا ہے, اس کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کی بتا رہا ہے اس کتاب کی شان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میں دوبارہ پڑھتا ہوں, اور یقیناً ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں, یعنی حقائق بیان کر دی ہیں. اور اگر تو ان کے پاس, یعنی مخالفین جو مکہ کے تھے, کوئی نشان لائے تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر یعنی ٹھپا لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. جیسے کہ خالد واسطی صاحب, میں نے آج جیلا نہیں آپ کو کہا بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولانا اکرم محمود صاحب عرف خالد واسطی صاحب, جیسے کہ آپ کے دل پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے. آپ سارے جو 300-400 خالدین احمدیہ تو تم لوگوں کے دلوں پر ٹھپے لگے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں علم, آپ کو علم ہو جائے, آپ کا جو آپ کے اندر وہ جو نیکی کوئی ہے وہ آپ پر آگاہ کر دے تو آپ تو, میں کہتا ہوں کہ فوراً توبہ کریں کہ ہم کدھر چلے گئے ہیں, لیکن وہ ٹھپے لگی ہوئی ہیں, لہذا آپ کو علم نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے, پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر, اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے, اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ تجھے ہرگز ہلکا نہ سمجھیں, بے وزن نہ سمجھیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلی آیت پڑھی ہے میں نے 59, اور یقیناً ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی امثال بیان کر دی ہیں, یعنی حقائق بیان کر دی ہیں. تو دیکھیں, میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ 1 صدی قبل قرآن سے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم حاصل کر کے مرزا غلام صاحب نے
عالم اسلام کے مولویوں کو بالکل لاجواب کر دیا تھا. بھی دیکھو حیات مسیح تو ہو ہی نہیں سکتی. ایک وہ نبی تھا اللہ کا برگزیدہ رسول الا بنی اسرائیل, اس نے بدبخت یہودی اس کو صلیب پر لے گئے, اس کو لعنتی موت مارنے کے لیے. اللہ نے ان کے اس ظلم سے اس اپنے برگزیدہ نبی کو بچایا. یہ اللہ کی طاقت ہے, جس نے بچایا اللہ جانتا ہے. اور پھر وہ بچانے کے بعد وہاں سے یروشلم سے اللہ تعالیٰ کسی ایسی جگہ لے گیا جہاں پر یہودیوں کا کوئی زور نہیں چل سکتا تھا. اس نبی اور رسول یعنی مسیح صاحب نے مریم نے موت, جو مسیح ذکی غلام تھا, اس نے تبھی زندگی پائی اور اپنی نبوت کی, اور اپنے بنی اسرائیل کی جو کھوئی بھیڑیں تھیں ان کو پھر وہ اصلاح کرتے رہے اس کی. پھر تبھی عمر پانے کے بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ آنسو نے فرمایا اس نے 120 سال عمر پائی تھی. تو وہ جہاں پر بھی یہ بھی ایک اختلاف ہے. مرزا غلام صاحب تو فرماتی ہیں محلہ خان یار کشمیر میں اس کی قبر ہے, یا یہاں پر وہ فوت ہوا کہ اس کی والدہ ادھر مری جو ہے پاکستان میں ایک جگہ ہے, اس کی ماں یہاں پر فوت ہوئی تھی. میں نے سنا ہے لوگوں سے, کیونکہ مری وہیں اسی وجہ سے نام پڑا کیونکہ وہ اس کی برگزیدہ ماں تھی. تو آگے وہ چلا گیا کشمیر میں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر یہودی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبھی وفات دے دی. قرآن تو بالکل بتاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. بلکہ ایک آیت ہے, یہ بھی سورۃ روم کی آیت نمبر 41 ہے, میں وہی پڑھ دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماتا ہے اس آیت میں, یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 ہے, اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہیں رزق عطا کیا, پھر وہ تمہیں مارے گا, اور وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا. کیا تمہارے شرکا میں سے بھی کوئی ہے جو ان باتوں میں سے کچھ کرتا ہو؟ وہ بہت پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ, اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. جناب یہ جو میاں صاحب نے علیہ السلام نے کھول کے بتا دیا, بھی دیکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, یعنی اسی زمین پر پیدا کیا تمہیں, پھر تمہیں رزق دیا, اسی زمین پر وہ رزق دیتا ہے تمہیں, پھر وہ تمہیں مارے گا, اسی زمین پر وہ تمہیں مارے گا, اور پھر مارنے کے بعد کیا ہوگا, پھر ہم ہے مرے لوگ جیسے دفن ہوتے ہیں وہ دفن ہوتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے اور وہی تمہیں پھر زندہ کرے گا. حدیثیں پڑھیں, قرآن سے پڑھیں, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اسی زمین سے آپ لوگوں کو اٹھانا ہے, اٹھاؤں گا میں. تو یار زندہ آسمان پر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور قاعدہ ہے. تو مرزا غلام صاحب پر یہ آیات کھل گئیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے کسی کو زندگی دے دوں. بار بار ایسی 30 آیات مرزا غلام صاحب نے پیش کی امت کے مولویوں کے آگے, لیکن بدبخت مولوی تو آج تک نہیں مان رہے, کیونکہ وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں عملاً. مرزا جیسے جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگ مرزا صاحب کو, علیہ السلام کو, قرآن کریم کو, عاصم کو, اللہ کو اور احمدیت کو چھوڑ چکے ہیں, ایسے وہ مولوی بھی چھوڑ چکے ہیں. کہتے ہیں بھی عاشق ہیں ہم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق ہیں. وہ عاشق ہی ہیں صرف, لیکن مومن نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, نہ قرآن کے مومن ہیں, وہ مانتے ہی نہیں. تو میں مثال تمہیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے 1200-1300 سال اس بات کا خبر نہ رہی لوگوں کو, امت میں یہ عقیدہ چلتا رہا حیات مسیح کا. مرزا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ راز کھلا, یہ قرآن سے کھلا. ایسے ہی 1 صدی کے بعد جماعت احمدیہ میں کیا فراڈ مرزا بشیر الدین محمود نے کیے, اور اس کے جواب میں پھر آج اس کو جو کوئی اس مذہب کا بعد بھی علم بھی نہیں رکھتا تھا, جیسے کہ خالد باسی صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ اپنا جنگل میں پیدا ہوا, قرآن کریم ناظرین میں پڑھ کر, بالکل ٹھیک وہ کہتے ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ نے اس انسان پر فضل کیا, وہ جس کو جو بچپن میں ہی ایسے حالات سے دوچار ہو گیا کہ یتیم ہو گیا 6 مہینے کا, پڑھانے والا کوئی نہیں تھا, اور پھر
پھر گرتے پڑھتے اس نے تعلیم مکمل کی دنیا کی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا وہ سب کچھ اسے سکھا دیا. پھر قرآن پڑھنا بھی سکھا دیا. سارا کچھ میں پڑھتا ہوں، آپ لوگوں کے آگے کا یاد پڑھ رہا ہوں. کیا میں غلط پڑھ رہا ہوں؟ آپ نے خلیفہ صاحب کا قرآن ان کو کہو کہ پڑھ کے سنایا آپ لوگوں کے آگے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کو ہدایت دے. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آج اسی امی بچے کو، یتیم بچے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کھول کے باتیں بتا دی کہ سارا بشیر الدین محمود نے دجل کیا ہوا ہے. میں نے تو وہ مئو ذکی غلام، وہ مئو مسلح تو مرزا غلام محمدی مریم علیہ السلام کو دیا ہی نہیں. یہ 13 مبشر الہامات ہیں. اے میرے بندے، اے عبدالغفار، بتائیں ان لوگوں کو کہ یہ اللہ کا سچا کلام ہے جو مرزا صاحب پر نازل ہوا. خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرا سچا کلام ہے. میں اس پر اتنا ہی یقین رکھتا ہوں جیسا قرآن کریم کی وحی پر رکھتا ہوں. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں، میں گزشتہ خطبہ جو میں بیان کر چکا ہوں، کہ یہ قرآن جو میرا الہام ہے مجھ پر جو نازل ہوا، اسی سنت، اسی طریقہ اور قاعدہ کے مطابق مجھ پر نازل ہوا جو سنت اور طریقہ اور قاعدہ اللہ نے قرآن کریم کی وحی میں اختیار فرمایا ہوا ہے. تو جناب وہاں پر تو کوئی، میں تبھی تو کہتا ہوں یہ ایک مثال جو مجھے دے دیں. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی غلام کی بشارت دی ہو، غلام اللہ نے اس کے گھر میں پیدا کر دیا ہو، اور پیدا کرنے کے بعد اسی پیدا شدہ غلام پر پھر اس کی پیدائش کے حوالے سے 11 الہامی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوں. کوئی ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دیں، ذکریہ علیہ السلام کی دے دیں، مریم جس کو ذکی غلام کی بشارت دی تھی، بیچاری کماری تھی وہ، اس کے بتا دیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کھول کھول کے بتایا، اور لیکچر میں بھی 18 ستمبر کے لیکچر میں بھی کھول کھول کے بتایا. بھائی یہ ہے ہی نہیں، یہ قرآن کریم کی خلاف بات ہے. اللہ کی یہ سنت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی غلام کی کسی نبی کو بشارت دے اور وہ غلام پیدا کر دے اس کے گھر میں، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اسی پیدا شدہ غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس نبی پر الہامی بشارتیں نازل کرے. قطعاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو غیر عقلی باتیں ہیں، معقول باتیں ہی نہیں ہیں. یہ عام قسم کی باتیں تو جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے. کہ اگر میں کسی انسان سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کروں کہ جناب میں آپ کو ایک کتاب دوں گا، بعد میں وہ کتاب میں دے دوں، خاص وہ کتاب اس کی نشانیاں بتا دوں ایسی ایسی ہو گئی، تو کیا اس قسم کی کتاب کو دینے کے بعد پھر میں دوبارہ اس کو بشارت دوں گا، وعدہ کروں گا کہ میں وہی دوں گا، میں وہی دوں گا؟ وہ کیسے دوں گا بھائی؟ میں کیسے وعدہ کروں گا؟ نہیں کر سکتا، نہیں کروں گا میں. اگر وہ جو چیز میرے سے کتاب حاصل کر چکا ہے بندہ، اگر وہ اس قسم کے وعدے میں ان سے کروں گا تو میں یہی کتاب میں دوں گا، اس میں مجھ سے کہنا ہے کہ عبدالغفار جمبا صاحب آپ نے تو وہ مجھے دے دی ہے، دوبارہ آپ کیوں وعدے کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو یہ غیر معقول باتیں ہیں. آپ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے کتنا ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے باپ پر، حضرت مرزا غلام صاحب کی بعثت پر، ان کے مشن پر کتنا ظلم کیا، احمدیت پر کتنا ظلم کیا اس شخص نے، صرف یہ ہوس نے کہ جی میں نے مسلم موت بننا ہے. یہ لمبی کہانی ہے، میں اکثر اپنے خطبات میں بتاتا رہتا ہوں، مضمون میں نے لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، معافی مانگو. اور یہ جو آپ نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی ہے کہ جمبا صاحب کا یہ جو مطالبہ ہے مثال مانگنے کا، خلاف عقل و منطق مطالبہ، اس کے حوالے سے میں صرف آج کے اس لیکچر میں اتنا صرف آپ کو کہہ دوں گا، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ لیکچر زیادہ نہ ہو. اور باقی اسکائپ کے متعلق بتا دیتا ہوں، اپنا سب دوست سن لیں کیا وجہ کیا ہے اسکائپ کی. اس کے لیے سن لیں کہ دیکھیں میں کمپیوٹر کو زیادہ نہیں جانتا، اور انٹرنیٹ کو بھی کچھ نہیں جانتا، اور یہ سارا کام میرے بچوں کا، میرے جماعت کی جو دوسرے دوست ہیں، بچے ہیں سارے، وہ میرے ہی بچے ہیں ایک لحاظ سے. وہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کا ویب سائٹ کا کام سارا، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا. میری حالت تو سمپل ہے، جیسے مرزا غلام صاحب سمپل تھے 1 صدی قبل، وہ سائیکل چلانا بھی نہیں جانتے تھے. تو وہ جب وہ اپنا مسودہ ہوتا تھا، کوئی جانا تھا بٹالے یا جہاں پر کاتب کے پاس، وہ بس ٹانگے پر ریڑھی پر بیٹھ کر جاتے تھے، آتے تھے. لیکن وہ سادہ تھے، نہیں وہ سائیکل ہوگا اس زمانے میں لوگوں کے پاس، لیکن نہیں جانتے تھے. ایسے ہی میں کمپیوٹر ہے، سب کچھ ہے، میرا ان سے اتنا واسطہ نہیں ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں. میں صرف ان پیج مجھے پتہ ہے کیسے کھلتے ہیں، فائلیں کیا ہے، میں وہاں پر لکھتا ہوں، مضمون لکھتا ہوں. یہ میرا کام ہے، اللہ نے مجھے لکھنے کا دیا ہے سارا علم. اور دوسرا یہ کہ اخبار پڑھنا ہو تو وہ میں پڑھ لیتا ہوں. یہ خطبہ وغیرہ ہے، کوئی آیات ہیں، ساری چھوٹا موٹا تو علم میں جانتا ہوں، لیکن انٹرنیٹ کو میں زیادہ نہیں جانتا. یہ اسکائپ وغیرہ
یہ جو خالد واسطی صاحب کہتے ہیں کو اپنا اسکائپ یا زوم پر آ کر بات چیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، جناب میں تو ان چیزوں کو جانتا ہی نہیں، اور یہ بچوں کا کام ہے، وہ کرتے ہیں سارے، اور یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے السلام علیکم کہا، جمبا صاحب نے آخر پہ وہ بڑی فضول باتیں آپ نے کی ہیں، میں پڑھ کے سنائی ہیں سامعین کو، تکلیف ہے مجھے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے جالا کہا، جالا کہنا میں کیا، اس میں کیا میں نے ڈانگ مار دی تیرے تے؟ کوئی گالی ہے جالا؟ عام چلتا ہے لفظ، اردو کا لفظ ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس سے عاری ہو کر اپنے کسی مذہبی رہنما کی مدد کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، مال دیتے ہیں، اس کو عزت اس کے لیے قربان کرتے ہیں، یا سیاست کی دنیا میں، تو وہ جیلی ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اگر میں نے جیلا کہہ دیا، میں تو اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ جیلے ہی ہیں قبرستانی جماعت کی، اس میں کیا کہنا، میں نے آپ کو گالی نکال دی؟ نہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا السلام علیکم کی فلانا، اس کا جواب نہیں دیا، آپ کی حقیقت یہ ہے کہ آپ عبدالغفار جمبا کو، میں نے آج بیان دیا ہے، لوگ سن لیں، وہ میں لوگوں سے بھی کہوں گا، اس سے پوچھیں خالد واسطی سے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جھوٹ دجل کیا اس نے شخص نے مجھے، میں کہتا ہوں ایک مثال دے دے، اس کے بعد ہماری لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ جو میں مانگ رہا ہوں سنت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں مثال مانگ رہا ہوں، کوئی زیادتی نہیں کر رہا۔ انہوں نے بھی مانگی تھی، کہا تھا امت کے مولویوں سے بھی جناب ایک ایت دے دیں جس سے ثابت ہو جائے کہ بندہ آسمان پر جا سکتا ہے زندہ بجسم انصری، تو میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا۔ اس میں کیا انہوں نے زیادتی کی تھی؟ کیا ان کا یہ دعویٰ جو ہے مرزا غلام صاحب کا مطالبہ جو تھا خلاف عقل و منطق تھا مطالبہ؟ نہیں، نہ میرا ہے۔ ہاں آپ کے لوگوں کی نظر میں، چونکہ آپ لوگوں کو بشیر الدین محمود نے ذلیل کر دیا ہے، تم ذلیل ہو چکے ہو، خدا کی نظروں میں ذلیل ہو چکے ہو۔ آنے والا جو معمور ہے اس عجز کے آگے بھی تم مطلب کہ تمہارا کوئی حال نہیں، تسی مر چکے ہو میرے آگے۔ اب یہ اس قسم کے کام کر کے جی جمبا صاحب کا یہ مطالبہ خلاف عقل منطق فضول باتیں ہیں۔ تو میں جو آپ مثال مانگ رہے ہیں نا کہ میرا تو ایسا عقیدہ نہیں ہے، کہ بہت ساری 5-6-4 صفحے ہیں، اس کے انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ آج میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبا میرا لیکچر نہ ہو۔ آخر پہ میں سامعین کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شروع میں نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، مجھ پر الزام لگاتا ہے خالد واسطی صاحب جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، جنگل میں پیدا ہوا، نمازیں بھی کم پڑھتا تھا، اور ساری باتیں کھولتا ہے، جو کہ میں خود اپنے مقدمہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں خالد واسطی سے اور پورے سامعین سے کہتا ہوں کہ یہی تو باتیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر، اپنے فضل کی چادر اس عاجز پر ڈال دی۔ پتہ نہیں کہ کیا چیز تھی جس کو وہ جانتا ہے، یا اس کا پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں گے، یا اس کا پیارا مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہوگا، کہ جس کی وجہ سے یہ فضل اور یہ رحمت کی جو ایک نشان تھا، اس کا لاٹری اس عاجز کے قسمت میں نکلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، بار بار کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، جمبا صاحب جو ناظرانی پڑھا، اگر عقل مند ہوتے تو اس سے سبق لیتے اور سوچتے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم مولویوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نے قرآن بڑے صرف و نحو کے ساتھ پڑھے، حافظ قرآن بھی ہوں گے جماعت میں، خلیفے بھی آئے ہیں 100 سال میں بتھیرے، مربیان، ناظران، عمراء، سارا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک ڈابر میں جنگل میں پیدا ہونے والا ایک امی انسان، مذہب کی وہ جانتا ہی نہیں، صرف پیدائشی احمدی ہے، وہ بیچارہ یتیم ہو گیا، قرآن کریم نازلہ بھی نہ پڑھ سکا، ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں مذہب کا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میٹرک میں توحید کا، واقعی میں کہتا ہوں میں لا علم رہا مذہب سے، میرا کوئی مذہبی علم نہیں تھا، کیونکہ جنگل میں پیدا ہونے والا بنتا کسی نے پڑھایا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ وہ جو اسلامیات ہوتی ہے اسکولوں میں، وہ واجبی سی وہ پڑھ لیتا تھا میں۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کے لوگوں کو اپنے فضلوں اور اپنی رحمتوں کے لیے چنا کرتا ہے۔ میرا آج کا جو لیکچر میں دے رہا ہوں اس کا موضوع بھی ایسا ہی ہے کہ بڑے بڑے جبہ پوشوں کے بالمقابل ہمیشہ ایک حقیر، ذلیل اور امی انسان شرف قبولیت پا لیا کرتا ہے، اس کو دے دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے حوالے سے جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے پاس سے یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، مرزا غلام صاحب کی بھی میری ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 141 حاشیہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے یعنی قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے عجائبات قدرت اسی طرح پر ہمیشہ ظہور فرماتے ہیں کہ وہ غریبوں اور حقیروں کو عزت بخشتا ہے اور بڑے بڑے معززوں اور بلند مرتبہ لوگوں کو خاک میں ملا دیتا ہے
حضرت مولانا اکرم محمود عرف واسطی صاحب یہ مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں. سنیں، کان کھول کر سنیں کیا وہ فرما رہے ہیں. آگے حسن فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء و فضلاء اس کے آستانہ فیض سے بکلی بے نصیب اور محروم رہ جاتے ہیں، اور ایک ذلیل حقیر امی جہل نالائق منتخب ہو کر مقبولین کی جماعت میں داخل کر لیا جاتا ہے. حضرت مولانا اکرم محمود اور واسطی صاحب مرزا غلام صاحب کے یہ فتوے ہیں، ان کے وہ حکم عدل تھے، مانو اس کو. یہ جو میرے پر الزام لگاتے پھر رہے ہو کہ جمبا صاحب نے قرآن نہیں پڑھا، ناظرہ نہیں پڑھا، یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ کچھ نہیں، اللہ کے اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آگے حسن فرماتے ہیں، اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. واسطی صاحب مرزا غلام صاحب حکم عدل فرما رہے ہیں، اس کی کچھ ایسی ہی عادت ہے اور قدیم سے وہ ایسا ہی کرتا چلا آیا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. اگر عبدالغفار جمبا ڈابر میں جنگل میں پیدا ہونے والا جس کو قرآن کریم نظرہ نہ پڑھ سکا، ایسے حالات نہیں تھے، وہ یتیم ہو گیا بیچارہ، ساری زندگی غربت میں وہ اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا، جیسے بھی حالات تھے ایسے وہ جاری رکھا اس نے اپنا مشن، اللہ نے اس سے جاری رکھوایا. ورنہ میرے خاندان میں میرے علاوہ کوئی نہیں پڑھا، وہ سارے بیچارے کو 5ویں سے نہ ہٹ گیا، کوئی 8ویں تو گیا، وہ اکا دکا ہونے کے بچے ہیں میرے بھتیجے، میرے پاس ہندو اولاد جڑے کو BA تک گئے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہیں پڑھا. اور میں جنگل میں پیدا ہونے والا بندہ الحمدللہ MA تک گیا ہوں، اور زبردست اور بڑی اچھے اعلیٰ گریڈ میں نے MA کیا ہے. ہر پوزیشن تک میں لیتا رہا ہوں اپنی طالب علمانہ زندگی میں. تو یہ واسطی صاحب یہ بات ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے امی انسان کو، یتیم کو چن لیا ہے، تو یہ تو وہی کچھ ہوا ہے جو میرا سا فرما رہے ہیں. محمد صلی بھی امی تھے، مکہ میں بڑے بڑے ابو الحکم تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے، اللہ نے کسی کو رد کر دیا. وہ امی اور یتیم بچہ، مسکین بچہ جس کا والد فوت ہو گیا تو اس کی پیدائش سے پہلے، ماں بھی چند سال کا تھا فوت ہو گئی، اور قریش مکہ کی جو سردار تھے ان کی تھوڑے تھوڑے معاوضے پر بکریاں چلایا کرتا تھا، ایک دن اسکول نہیں گیا، اللہ نے اس کو چنا تھا. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، لیکچر زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح محمد جناح کو چنا اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم و شان کام کے لیے، بر صغیر میں ایک عظیم و شان مسلمان ملک بنانے کے لیے. سب مولویوں کو، خلیفوں کو چھوڑا، اللہ نے رد کیا. پیروں فقیروں کو بھی ایک ایسا انسان کو چنا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی. بلکہ بہت سارے حوالے تھے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بلکہ میں کسی وقت کہوں گا، بتاؤں گا کہ وہ مسٹر محمد جناح بڑا صاف کو انسان تھا. اس نے صاف ایک دفعہ ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا ان کو، بھائی محمد جناح آپ نماز پڑھنے چلیں. میرے کو ٹائم نہیں ہے، میں حوالہ پڑھتا. وہ خالد لطیف گابا صاحب. یہ حوالہ ہے ریحان فضل جو ہے، 14 اکتوبر 2018 BBC کے یہ دہلی کے نمائندے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایک دفعہ وہ خالد لطیف گابا، اس کا ہندوانہ نام تھا کنہیا لال گابا، یہ بیرسٹر تھا، تو مسلمان ہو گیا. مسلمان بھی احمدیہ جو بلڈنگ ہے جماعتی احمدیہ جو ہے لاہور، ان کی وہاں پہ مولوی محمدی صاحب نے ان کا نام رکھا، وہ کنہیا لال گابا کے حوالے سے خالد لطیف گابا. اس نے یہ لکھا ہے وہاں پر، میں حوالہ بھی کسی کو دے دوں گا آپ لوگوں کو، کہ ریحان فضل جو ہے BBC کے دلی کے نمائندے، یہ کہتے ہیں 14 اکتوبر 2018 کو کہ ایک دفعہ جناح اور دونوں یہ خالد لطیف گابا تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ جناح صاحب آئے نماز پڑھ لیں. تو انہوں نے صاف کہا کہ میں تو نماز نہیں جانتا. تو آگے سے خالد لطیف گابا نے کہا کہ جناب جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ تم بھی کر دینا. وہ اتنا صاف گو انسان تھا، اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جا کے جھوٹ بولوں، ایسی ٹکری ماروں جا کے، جبکہ نماز مجھے آتی نہیں. وہ اتنا، یہی خوبی تھی اس انسان کی. میں اس کو فرشتہ نہیں کہتا، اس میں کمزوریاں ہوں گی، لیکن وہ ایک مثالی انسان تھا. میں سمجھتا ہوں دنیا میں وہ صحیح اصل اگر مومن مسلم تھا تو وہ تھا بندہ. اس کو اللہ نے یہ عزت پاکستان بنانے کی دی. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ جلا وطنی اختیار کی، وہ انگلینڈ آ گیا، 4 سال رہا. پھر انہوں نے ایک خواب دیکھا، آسم انہیں حکم دیتے ہیں محمد علی صاحب کو، وہ محمد علی واپس ہندوستان جاؤ اور وہاں کے مسلمانوں کی قیادت کرو. پھر واپس آئے، ڈٹ گئے پاکستان کے مطالبے پر، وہ پاکستان بنایا. مقصد میرا کہنے کا، مرزا غلام صاحب کی مثال لے لیں. وہ قادیان میں وہ کوئی نہیں جانتا تھا، گھر کا باپ وہ کہتا ہے یہ مسیتڑ ہے. میں نے پڑھا ہوا ہے سیرت المہدی میں بھی، وہ اپنے بچے مرزا سلطان کو پڑھایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ ان کے والد جو مرزا غلام مرزا تھے، انہوں نے وہ پکڑا سلطان کو
ادھر آؤ میرے ساتھ پڑھنا، پوتے کو کہتے میرے پاس پڑھا کر آیا کہ اس کے ساتھ نہیں پڑھنا، اپنے غلاموں کے ساتھ نہ پڑھا کرے، میں نے سب کو ملا نہیں بنانا. یہ تھا مرزا غلام کا حال اپنے گھر میں. اس کو چنا تھا امتی نبی امام مہدی و مسیح موصوف. خالد واصف صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں میرے متعلق، یہ جنگل میں پیدا ہوا، قرآن نازل نہیں پڑھ سکا. یہ تو چیزیں ہیں جو ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی چنتا ہے اپنے فضل اور اپنی رحمتوں کے لیے. تو اس کے بعد میں خاکسار نے آپ سے کہتا ہوں، اکرم محمود صاحب سے بھی، خاکسار نے آپ سے جو مثال مانگی ہے وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ انصاف کے مطابق میں نے طلب کی ہے. اس کی وضاحت ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ خاکسار کسی لیکچر یا جمعہ میں آپ کو تفصیل بتائے گا. اب حضور صاحب کے چند اشعار پر میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور آج میری بھی دل کی یہی آواز ہے، کاش کہ لوگ سنیں اس کو اور اس پر عمل کریں اور ہوشیار ہو جائیں اپنی موت سے پہلے. حضور صاحب فرماتے ہیں، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت راہ حیا یہی ہے. واسطی صاحب حکم و عدل کے یہ اشعار ہیں، سنو ان کو، ان پر عمل کرو. جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، جب ہو گئے ہیں ملزم اترے ہیں گالیوں پر، ہاتھوں میں جاہلوں کے سنگے جفا یہی ہے. دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی. حضرت مولانا اکرم محمود صاحب اور خالد واسطی صاحب سنیے حکم عدل کیا فرما رہے ہیں. دنیا میں گرچہ ہوگی 100 قسم کی برائی، پاکوں کی ہتک کرنا سب سے برائی ہے. جو کچھ آج کرتے پھر رہے ہیں آپ لوگ، آپ کا دندہ ہی یہ ہے. میں نے شروع میں بھی کہا، اب بھی کہتا ہوں، ڈرو، بچ جاؤ، اللہ سے جھکو، اللہ کے آگے اللہ سے پوچھو کہ اے اللہ، عبدالغفار جمعہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. رو رو کے دعائیں کرو، اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو ہمیں اس کی قبولیت سے محروم نہ کرنا. ہم پر موت اس وقت ہے جب ہم اس کو قبول کر لیں، اس کے معاونوں اور مددگاروں میں شامل ہو جائیں. اور اگر یہ غلطی پر ہے جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مت مانگے، اللہ آپ کو بتا دے گا. کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے جس سے اگر میں غلطی پہ ہوں تو غلطی ظاہر ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں صادق ہوں، جنگل میں پیدا ہوا، میرے خوابوں خیالوں میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں، یہ میں حضرت مولانا اکرم محمود صاحب خالد واسطی کو سنا رہا ہوں بطور خاص، اور باقی سامعین کو بالعموم بتا رہا ہوں. نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، جیسے کہ آج آپ اپنے مضمون میں جو سب اناب شاہ بکتے پھر رہے ہیں میرے متعلق. نبیوں کی ہتک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے. تو میں اسی پہ اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں. والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول و خیر الورا سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن هو مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.